کاشف کل عظیمت و ازلن احمدہ علی عواطف کرمہ و ثوابہ نعمہ و اؤمن بہ اولا بادیا و استہدیہ قریبا ہادیا و استعینہ قادرا قاہرا و اتوکل علیہ کافیا ناصرا الصلاۃ والسلام علی الحسین وعلی رب الحسین وعلی جد الحسین وعلی اب الحسین وعلی ام الحسین وعلی اخی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی شیعۃ الحسین وعلی محب الحسین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت نبیا و آدم بین الماء والتین صلوات اللہم محمد دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق اس جشن پاک کو اپنی پاک بارگاہ منظور و قبول فرمائے۔ بانیان کی یہ ڈیوٹی، یہ کوشش، یہ کاوش، یہ جشن کرانا اپنی پاک عبادت میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مومنین کو اس جشن میں چل کے آنا، اس کا بہترین آپ کو اللہ اجر عطا فرمائے۔ جتنے ذاکرین نے پڑھائے ان کی پڑھائی، مجھ حقیر کی پڑھائی، اور جن صاحبان نے پڑھنا ان کی پڑھائی مالک اپنے دربار عالیہ میں منظور و قبول فرمائے۔ میرے اللہ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ بیمار مومنین کو صحت یابی عطا فرما۔ بالخصوص میرے بڑے بھائی شیخ غلام باس علیل ہیں، بیمار ہیں، میرے اللہ تجھے آج کے دن کا واسطہ، آج کی آل محمد کی خوشی کا واسطہ بھائی غلام باس کو صحت یابی عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ جناب بھائی گل شیر کو صحت یابی عطا فرما، انہیں صحت کلی عطا فرما۔ بے اولاد مومن کو صاحب اولاد فرما۔ میرے اللہ ہماری سب سے پہلی اور آخری دعا ہے کہ ہمارے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جناب گفتگو شروع کیجئے۔ دیکھیں یہاں پہ چونکہ دیوسیال میں حاضری کا پہلا چانس ہے اس مقدس مقام پہ، تو یقیناً میں آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں، یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا بیٹا، اپنا بھائی سمجھ کے سنیں گے، بے غوری نہیں کریں گے۔ اور آج سب سے پہلے میں آپ کو عید شجاع کی، عید سید، اس عید تبسم سید سجاد کی، عید زہرا کی، تاج پوش امام زمانہ کی مبارکباد آپ کے یہاں پیش خدمت ہے۔ اور یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ اور میرے دوستان محترم، آج تو جو 40 سال خون رویا ہے نا، آج اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہے، آج اس کی مسکراہٹ کا جشن منا رہے ہیں۔ اور دوستان محترم، آپ وہ لوگ ہیں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، آپ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ماؤں کی جھولیوں سے ذکر محمد و آل محمد سنتے آ رہے ہیں، تو یقیناً یہ آپ کے ذہن میں ہے، یہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارا جب بھی کوئی شیعہ ذاکر، کوئی شیعہ واعظ، کوئی شیعہ خطیب، کوئی شیعہ عالم دین، کوئی شیعہ مولوی صاحب، کوئی شیعہ مقرر، جب بھی وہ منبر پہ آتا ہے تو اپنی گفتگو سے پہلے، اپنی جستجو سے پہلے، بات شروع کرنے سے پہلے، بیان شروع کرنے سے پہلے، مجلس پڑھنے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے، بات شروع کرنے سے پہلے خطبے میں یا آیت قرآن پڑھتا ہے یا 14 کا فرمان پڑھتا ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیے گا، یہ جشن ہے، مجلس رحیم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا جب بھی کوئی شیعہ ذاکر، شیعہ واعظ، شیعہ خطیب، شیعہ عالم دین، شیعہ مولوی صاحب، شیعہ مقرر جب بھی منبر پہ آتا ہے تو وہ اپنی گفتگو سے پہلے، جستجو سے پہلے، بات شروع کرنے سے پہلے، بیان شروع کرنے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے، بات شروع کرنے سے پہلے خطبے میں یا آیت قرآن پڑھتا ہے یا 14 کا فرمان پڑھتا ہے۔ تو میرے دوستوں، کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے پوچھا کہ شیعہ ذاکر، شیعہ واعظ، شیعہ خطیب، شیعہ عالم دین، شیعہ مولوی صاحب، شیعہ مقرر جب بھی منبر پہ آتا ہے تو یہ اپنی گفتگو سے پہلے، جستجو سے پہلے، بات شروع کرنے سے پہلے، بیان شروع کرنے سے پہلے، مجلس پڑھنے سے پہلے خطبے میں آیت قرآن یہ 14 کا فرمان کیوں پڑھتا ہے؟ تو آج اس منبر سے آپ کا نوکر عامر عباس عسکری یہ پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہے کہ پوری دنیا والوں سن لو، جب بھی ہمارا شیعہ ذاکر، شیعہ واعظ، شیعہ خطیب، شیعہ عالم دین، شیعہ مولوی صاحب جب بھی منبر پہ آتا
ہے تو اپنی گفتگو سے پہلے، جستجو سے پہلے، بات شروع کرنے سے پہلے، بیان شروع کرنے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے خطبے میں آیت قرآن یا 14 کا فرمان اس لیے پڑھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا والوں سن لو، غور کرو، سمجھ لو کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا 14 کے فرمان پر۔ حیدری، مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا 14 کے فرمان پر ہے۔ اور اسی لیے میرے بزرگوں، میں نے بھی خطبے میں فرمان رسالت میں آپ تلاوت کیا ہے، وہ رسول کہ جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، وہ رسول کہ جس کے لیے پوری کائنات کو سجایا گیا۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ کنت کنزن مخفیًا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، اے محمد میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا کہ میری پہچان ہو، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے اے حبیب تجھے خلق کیا۔ نا بھائی جان، میں اپنے مولا کا، آغا حسن صاحب کہاں بیٹھے، آپ نے تائید کریں گے، میرے مولا کا فرمان بھی، مولا باقر کا بھی، مولا اسلام کا بھی اور امام رضا علیہ السلام کی، کیا فرماتے ہیں؟ لولا نحنو ما عبد اللہ، لولا نحنو ما عرف اللہ، فرمایا اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی، لولا نحنو ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی معرفت نہ ہوتی، لولا انا، اگر میں نہ ہوتا، علی فرماتے اگر میں نہ ہوتا اس کی پہچان نہ ہوتی، اگر میں نہ ہوتا اس کی عبادت نہ ہوتی۔ تو اب ایمان سے بتائیے، ہمیں اللہ کنہوں نے دیا ہے؟ 14 نے دیا ہے۔ خالق ہمیں کنہوں نے دیا ہے؟ 14 نے دیا ہے۔ رب ہمیں 14 نے دیا ہے، صرف 14 نے نہیں کہا، اللہ نے بھی کہا کیا کہ کنت کنزن مخفیًا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں بھی چاہتا تھا کہ میں ان تک جاؤں، میں بھی چاہتا تھا کہ میری پہچان ہو، ان کو میں ملوں، تو اپنی پہچان اور معرفت کے لیے محمد و آل محمد میں نے آپ کو خلق کیا۔ یعنی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری وجہ سے تمہیں ملا۔ اچھا، یہ جو پوری کائنات نا، زمین، سورج، چاند، ستارے، اولاد، رزق، عزت، ذلت، یہ سب خدائی ہے، یہ پوری کائنات خدائی ہے۔ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا وہ خدا ہے۔ اب میں فکرہ دینے لگا ہوں اور دیکھوں گا کون ہے بندہ جو جشن سن رہا ہے اور کون ہے جو جشن منانے آیا ہے۔ یعنی کہ مولا نے کیا فرمایا، معصوم نے کیا فرمایا کہ لولا نحنو ما عرف اللہ، لولا نحنو ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی پہچان نہ ہوتی، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی، تو ہمیں اللہ دیا ہے اس گھرانے نے۔ افسوس کی بات ہے کہ جو ہمیں خدا دے سکتے ہیں وہ خدائی کیوں نہیں دے سکتے؟ جو ہمیں خدا دے سکتے ہیں وہ خدائی کیوں نہیں دے سکتے؟ اور دیکھیے کیا فرمایا کہ لولا ما خلقت، لولا افلاقا، اے حبیب اگر میں نے آپ کو خلق نہ کیا ہوتا تو میں آسمان خلق نہ کرتا، میں کائنات بھی خلق نہ کرتا، میں نے اس کائنات کو بنایا ہے تیری وجہ سے۔ اور دیکھیے افسوس ہوتا ہے، کتابوں میں بھی یہ لکھا گیا کیا کہ جب پوچھا گیا کہ محمد مصطفیٰ نبی کب بنے تو سب نے لکھ دیا کہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ ہر ایک نے پڑھا ہے، آپ سے تائید کریں گے، جب بھی آپ مولوی سے پوچھیں گے کہ محمد مصطفیٰ نبی کب بنے تو سب نے لکھا کہ دنیا میں آنے کے 40 سال کے بعد نبی بنے۔ اچھا، مولوی نے یہی بتایا، جب مولا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ نبی کب بنے تو نبی نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، فرمایا ابھی تمہارا ابا آدم ہی نہیں بنا تھا کہ میں نبی تھا۔ افسوس تو مجھے سیدھی سادھی عوام پہ ہوتا ہے کہ مولوی کی بات پہ یقین ہے، مولا کی بات پہ شک ہے۔ مولا جو نبی بنا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی تمہارا ابا مٹی اور پانی کے درمیان تھا، میں نبی تھا۔ اچھا دیکھیں بھائی جان، نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت تھا، فرمایا نہیں تھا، نہیں میں نبی تھا۔ اچھا یہ نبی کا فرمان، اچھا نبی نے ابھی یہ بات کہی تھی، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جب کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں
تو رسول نے فرمایا تھا کہ کنت نبیّا و آدم بین الماء والطین، کہ ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان بن رہا تھا تو اس وقت بھی میں نبی تھا۔ ابھی نبی کی زبان پہ یہ لفظ نکلے یا مسجد نبوی کے دروازے سے علی امیر المومنین مسجد کے اندر داخل ہوئے، علی نے یہ لفظ سنے کہ نبی فرما رہے کہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا تو میں نبی تھا، فوراً علی نے کہا کنت ولیّا آدم بین الماء والطین، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان بن رہا تھا میں بھی ولی تھا۔ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان بن رہا تھا میں بھی ولی تھا۔ تو میرے دوستان محترم جب کچھ بھی نہیں تھا تب یہ تھے۔ نہیں میں ایسے نہیں، اللہ اکبر یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ اچھا مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہو رہا ہے جشن، آپ یہ آگے والے فرنٹ والے تو جشن منا رہے ہیں، پیچھے والوں نے مجلس ترحیم سمجھا ہوا ہے، حالانکہ میں ان کے نبی، ان کے پیر، ان کے مولا کی عزت پڑھ رہا ہوں۔ تو دیکھیں اچھا مرید تو وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے پیر کی عزت پہ خوش ہو۔ بھئی تم تو بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں اللہ نے پیر ایسے عطا کیے کہ جن پیروں کا قصیدہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، ورنہ ایسے بدبخت لوگ بھی پائے گئے ہیں، توجہ میری جانب، آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، ورنہ ایسے بدبخت لوگ بھی پائے گئے ہیں کہ جن کے پیروں کی فضیلت کا تو پتہ نہیں، پیروں کے باپ کا بھی پتہ نہیں۔ میں چلو ایک پیر کا ذکر، ایک لوگوں کے کسی ایک پیر کا ذکر کرتا ہوں، کسی ایک پیر کا ذکر کرتا ہوں کہ جب وہ پیر بیٹھا تھا تخت پہ تو اس نے بیٹھتے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے اسلامی قانون نافذ ہے، آج کے بعد شراب کوئی نہیں پیے گا۔ اس پیر نے کیا کہا تھا کہ آج سے اسلامی قانون نافذ ہے، آج کے بعد شراب کوئی نہیں پیے گا۔ مزے کی بات یہ ہے میرے دوستو، جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ شراب کوئی نہیں پیے گا تو پھر کیا ہوا تھا، اسی کے بیٹے نے شراب پی لی۔ جس نے یہ کہا تھا، جس نے یہ کہا تھا میرے خاموش بزرگوں، جس نے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد حکومت کا چونکہ حاکم میں ہوں تو خبردار، میری حکومت کے دوران شراب کوئی نہیں پیے گا، میں وہ تبدیلی کو اس نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد شراب کوئی نہیں پیے گا۔ تو مزے کی بات یہ ہے میرے دوستو، جس نے اعلان کیا تھا کہ شراب کوئی نہیں پیے گا اسی کے بیٹے نے شراب پی لی۔ جب اس کے بیٹے نے شراب پی لی تو وہاں کی جو رعایا تھی، وہاں کے لوگ تھے، ایک وفد کی صورت میں، ایک جلوس کی صورت میں اس کے پاس سے، اس نے کہا حاکم صاحب کل آپ نے اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد شراب کوئی نہیں پیے گا، جو شراب پیے گا میں اس پہ حد جاری کروں گا، اس پہ کوڑے مرواؤں گا، جو شراب پیے گا میں اس پہ حد جاری کروں گا، اس کو کوڑے مرواؤں گا۔ جناب آپ کے شہزادے نے شراب پی لی ہے، اب جو بات کی تھی پوری کرو۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ اب حد جاری کرتا ہوں تو بیٹا ہے، معاف کرتا ہوں تو رعایا خلاف ہو جائے گی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو کوڑے مرواتا ہوں، حد جاری کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں، جو میں نے اعلان کیا تھا اس پہ عمل کرتا ہوں۔ بس میرے دوستو آپ میری طرف دیکھیں، ذاکرین آتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، یہ تو مقرب شاہ، لیکن آج جشن ایسا ہے کہ اس جشن میں ملک مقرب بیٹھے ہوئے ہیں، ملک مقرب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو مقرب شاہ صاحب ہیں، اس جشن میں ملک مقرب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تمام ملک محمد و آل محمد کے نوکر ہیں، یہ تمام ملک کی بلا شاہ صاحب، یہ تمام ملک محمد و آل محمد کے نوکر ہیں، اور ان نوکروں میں ایک نوکر ایسا ہے جو موت و حیات پہ قادر ہے، ایک نوکر ایسا ہے جو زندگی ختم کر دیتا ہے، جس کا نام ہے اسرائیل، جس کا نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل فرشتہ ہے،
کبھی قبلہ آپ نے فرشتہ دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. بولے جو پیچھے خاموش بیٹھے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. تو جب دیکھیں گے پھر اس کے دوسرے دن میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا. جسے فرشتہ نظر آیا وہ اس کے دوسرے دن ہمیں نظر نہیں آئے گا. تو فرشتے تو ہیں اس گھر کے نوکر, اور میرا ایمان ہے کہ فرشتے جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ آج سید سجاد کی مسکراہٹ کا دن ہے, ان کی خوشی کا دن ہے. صرف سید سجاد خوش نہیں, جناب سیدہ خوش ہیں, رسول خوش ہیں, علی خوش ہیں, اللہ خوش ہے. تو جو ان کی خوشی میں بے غوری کرے تو ان کا نوکر یہاں بیٹھا ہے, ان کا نوکر یہاں بیٹھا. پھر بعد میں کوئی نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, میرا کام تھا آپ کو بتا دینا. تو جب اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد شراب کوئی نہیں پیے گا, اس نے کہا تھا کہ آج کے بعد بھی توجہ میری جانب, آپ توجہ ادھر کریں گے تو میں کچھ کہہ سکوں گا. اس نے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد شراب کوئی نہیں پیے گا, جو شراب پیے گا میں اس پہ حد جاری کروں گا, اسے 70 یا 80 کوڑے مرواؤں گا. بس اس کے بیٹے نے شراب پی لی. جب اس کے بیٹے شراب پی لی, لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ جناب آپ نے یہ کہا تھا کہ شراب کوئی نہیں پیے گا, آپ کے بیٹے نے شراب پی لی, اب حد جاری کرو, سزا دو. اب اس کے بیٹے کو شاہ صاحب دربار میں بلایا گیا, دربار میں بلا کے لٹایا گیا, جلاد کو بلایا گیا, کوڑا دے دیا گیا. اب وہ کوڑا مارنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا کہ میں کوڑے ماروں. نیچے سے بیٹا بولا بابا 1 منٹ رک جائیں, بابا 1 منٹ رک جائیں, بابا 1 منٹ رک جائیں, مجھے کچھ کہنا ہے, بابا 1 منٹ رک جائیں, مجھے کچھ کہنا ہے. جب وہ رک گئے تو سارے دربار والے جتنے موجود تھے سارے متوجہ ہوئے کہ ابھی سے سزا ہونے والی تھی, اسے کوڑے پڑنے والے تھے, کوڑے لگنے والے تھے. اللہ جانے سے کون سی بات یاد آ گئی ہے, ساروں کی توجہ ادھر ہو گئی تھی. ایک بدبخت کی سزا پہ ان کی توجہ ہو گئی تھی. میں مولا کا جشن پڑھ رہا ہوں, آپ کی توجہ ہی نہیں ہے, آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. جب ان کی توجہ ہو گئی تو اس نے ایک بات کہی تھی, جو بات اس نے کہی تھی اگر آپ کہیں تو وہ کہوں کہ کیا کہا تھا, کہوں گا میں 4 سطروں میں, کہوں گا سریکی زبان میں. اس نے کہا, اپنے بیٹے نے کہا اپنے باپ سے, کیا بابا 1 منٹ رک جائیں, کوڑے مار لیجئے گا لیکن میری ایک بات سن لیں. کون سی بات اس نے کہا؟ اس نے کہا میں جرم کیتے میں پیتی ہے. اگر آپ بولیں گے تو میں پڑھوں گا ورنہ میں نے ضائع نہیں کرنی. اس نے کہا میں جرم کیتے میں پیتی ہے, میں کو او مارے جین نہیں پیتی. اس نے کیا کہا؟ ہاں, اس نے کہا میں جرم کیتے میں پیتی ہے, میں کو او مارے جین نہیں پیتی. تیرے بھرے ہوئے این دربار دے وے چاکوئی آکھے میں نہیں پیتی. اس نے کہا میں جرم کیتے میں پیتی ہے, میں کو او مارے جین نہیں پیتی. تیرے بھرے ہوئے این دربار دے وے چاکوئی آکھے میں نہیں پیتی. ادھے ایک گال کریں دا اے بابا تو کوڑا چاہ میں حاضر ہاں, پر میرے سر تے ہاتھ رکھ کے تو آپ نسا تین نہیں پیتی. پر میرے سر تے ہاتھ رکھ کے اللہ نے تمہیں ایسے پیر عطا کیے ہیں کہ ان پیروں کے فضائل میں اللہ نے قرآن لکھ دیا, ان پیروں کی شان میں اللہ نے اپنا کلام لکھ دیا. ورنہ ایسے بدبخت, ایک اور پیر کا ذکر کر دوں لوگوں کے. ایک پیر ایسا تھا, بھائی جان بیٹھ جائیں, شاہ صاحب مہربانی کریں بیٹھ جائیں, ورنہ اسرائیل موجود ہے جشن میں, فرشتے موجود ہیں, پھر بعد میں نہ کہیے گا, لیکن بعد میں مجھے نیاز مل گئے, نیاز دے کے پھر آپ غائب ہو جائیے گا, پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے شاہ صاحب. تو میں نے کہا ایک پیر ایسا بھی ہے, جیسے ہی اللہ کے نبی نے ظاہراً پردہ کیا تو کچھ لوگوں نے مل بیٹھ کر اسے پیر بنا دیا کہ آج کے بعد نبی کی جگہ پر تم ہمارے رہبر ہو, تم ہمارے لیڈر ہو, تم ہمارے قائد ہو. میرے خاموش دوست
دوستو جسے قید بنایا گیا تھا، جسے لیڈر بنایا گیا تھا، جسے رہبر بنایا گیا تھا، اس کا باپ وہاں موجود نہیں تھا، وہ کہیں گیا ہوا تھا۔ تو جب اس کا باپ واپس آیا تو یہ سارے لوگ راستے میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اہلن و سہلن، خوش آمدید، مرحبا مرحبا۔ اس نے کہا خیر تو ہے، آج یہ استقبال کیسا، آج یہ خوش آمدید کیسی؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے بیٹے ہمارے لیڈر بن گئے ہیں، آپ کا بیٹا ہمارا رہبر بن گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا رہبر بن گیا ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم اس امت کے رہبر بن گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں بابا جان میں اس امت کا رہبر بن گیا ہوں۔ کہا کس نے تمہیں رہبر بنایا؟ کہا ان لوگوں نے مل کر ایک کمرے میں میٹنگ کی اور مجھے رہبری کے لیے منتخب کر لیا، مجھے رہبر بنا دیا۔ تو اس کے باپ نے کہا جس کی جگہ پہ تم بیٹھے ہو، جس کی جگہ پہ تم خلیفے بنے ہو، رہبر بنے ہو، مجھے بتاؤ اس کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کیا اس کے بھائی ہو؟ کہا نہیں۔ اس کے خاندان سے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے چچا زاد بھائی ہو؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر جب تمہارا اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں، نہ اس خاندان سے ہو، نہ اس کے بھائی ہو، نہ اس کے چچا زاد ہو، تو پھر تم رہبر کیسے بن گئے؟ پھر تم لیڈر کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا بابا جان چونکہ میں بزرگ تھا، چونکہ میں بڑا تھا، چونکہ میں بوڑھا تھا، تو اس بزرگی کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے لیڈر بنا دیا، مجھے رہبر بنا دیا۔ اس نے کہا انسان کا بچہ بن، اگر بزرگی کے سبب رہبری ملتی ہے تو مجھے دیکھ میں تیرا بزرگ۔ اگر بزرگی کی وجہ سے رہبری ملتی ہے تو مجھے دیکھ میں تیرا بزرگ ہوں، میں تو تیرا بھی ابا ہوں۔ میرے بھائی جان یہاں پہ میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو میرے خاموش دوستو، بے غوری کر کے اپنے نوکر کو سننے والوں، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ نے پیر ایسے عطا کیے ہیں کہ ان پیروں کو خود اللہ مانتا ہے۔ بدبخت ایسے ہیں کہ ان کے پیروں کو ان کا ابا بھی نہیں مانتا، پیروں کو ابا بھی نہیں مانتا۔ حیدر 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 مل کے سارے نہیں، ایسے نہیں جشن کا ماحول بنائیں۔ چلو میں ماحول کوشش کرتا ہوں بنانے کی۔ دیکھیں آپ نے بھائی نے نعرہ لگوایا لیکن جواب ساروں کی طرف سے نہیں آیا۔ اب میں 4 سطریں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کون ہے بندہ جو نعرہ لگا۔ میں کہتا ہوں حیدر کے در کا آج سوالی ہے کون کون، حیدر کے در کا آج سوالی ہے کون کون، منکر ہے کون اور موالی ہے کون کون۔ مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے ہی بتائیں گے حلالی ہے کون کون۔ شاباش 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 حیدری، ابھی بھی ابھی چلو شاہ صاحب آپ کے اس نوکر نے 4 سطریں اور لکھی ہیں اپنی لکھی ہوئی، اور یہ سطریں بھی الحمدللہ آپ کے نوکر کی لکھی ہوئی ہیں، اور ان سطروں کو میں نے ذاکرین کی زبان سے پڑھتے سنا ہے میں نے ان کو۔ اور ایک ذاکر پڑھ رہے تھے، میں حرم پاک پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جس ذاکر نے لکھا ہے کمال لکھا ہے، یہ 4 سطریں پڑھنے لگا ہوں، اور وہ سطریں کون سی تھی؟ یہی جو میں نے آپ کو سنا دی ہیں۔ تو میں نے کہا وہ جو صاحب کمال ہے وہ آپ کا یہ نوکر ہے، آپ کا یہ گداگر ہے۔ 4 سطریں اور سنو، اس کے بعد 2 یا حد 3 منٹ اس کے بعد منبر شاہ صاحب کے والے کہ مولا علی کے در کا سوالی ہے کون کون۔ علی کے ماننے والے بڑے دلیر ہوتے ہیں۔ دیکھیں گھبرائیں نہیں، جشن ہے، سارے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تو فرشتے آپ کی حفاظت کو بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ علی کو ماننے والے بڑے دلیر ہوتے ہیں اور دشمن حیدر ہمیشہ زیر ہوتے ہیں۔ علی کو ماننے والے، مجھے منبر کی قسم، اسی جشن کی قسم، یہی میں 4 سطریں کراچی کے اس مجمع میں پڑھی تھی جہاں پہ یہ چیزیں چلتی ہی نہیں۔ آپ کے نوکر نے وہاں سے عزت پائی ہے کراچی سے، تو میں نے وہاں پہ کیا پڑھا تھا؟ میں نے کہا علی کے ماننے والے بڑے دلیر ہوتے ہیں اور دشمن حیدر ہمیشہ زیر ہوتے ہیں۔ اچھا ایک لفظ آئے گا ڈھیر، یہ جو ڈھیر لفظ ہے نا، لفظ ڈھیر یہ مشترکہ زبان کا لفظ ہے، یہ عربی، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے،
یہ پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ سرائکی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ ڈھیر کا لفظ شاہ صاحب وہاں بولا جاتا ہے جہاں بندہ کوئی چیز گننا چاہے تو گننے سے جب عاجز آ جائے تو وہاں پہ لفظ ڈھیر استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر میں جیسے میں مثال تو میں باہر نکلوں تو آگا حسن رضا پوچھیں سنائیں کتنے لوگ تھے، اب میں گن تو سکتا نہیں اتنے بندوں کو، تو میں نے کہا کہ حسن صاحب ڈھیر لوگ تھے۔ یا میں کسی سے کہوں مقرب شاہ جی یہ جو پتیاں لگی ہوئی ہیں بتائیں یہ کتنی پتیاں ہیں، اب یہ گننے پہ آئیں تو جشن کا وقت گزر جائے گا، پھر یہ کل پڑھیں گے تو یہ مختصر کہہ دیں گے کہ عامر صاحب یہ ڈھیر پتیاں لگی ہوئی ہیں۔ یعنی ڈھیر کا لفظ وہاں پہ بولا جاتا ہے جہاں پہ بندہ گننا چاہے تو گن نہ سکے، جہاں پہ بندہ گننے سے عاجز آ جائے تو وہاں پہ ڈھیر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب میں نے تیسری چوتھی سطر میں یہ لفظ ڈھیر استعمال کیا ہے تو دان کیجئے گا، میں نے کہا علی کے ماننے والے بڑے دلیر ہوتے ہیں اور دشمن حیدر ہمیشہ زہر ہوتے ہیں۔ علی کے نام کے نعرے سے جو بندے بغض رکھتے ہیں نبی نے ہے بتایا ان کے ابے ڈھیر ہوتے ہیں، نبی نے ہے بتایا ان کے ابے ڈھیر ہوتے ہیں۔ میرے دوستان محترم تو میں نے کیا کہا، نبی نے کیا فرمایا کُنتُ نَبِيٌّ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان بن رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ مجھ محمد کا نور تھا۔ میرے دوستو ادھر دیکھو میرے بھائی، اللہ نے نبی نے فرمایا کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ مجھ محمد کا نور تھا۔ اور میرے نور کو کب خلق کیا؟ جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ سیارے تھے، نہ چاند تھا، یعنی پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ عدم کی ظلمت فضائے امکان کو گھیرے ہوئی تھی، اعتراف اپنے وجود کے لیے شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کے محتاج تھے، پہاڑوں کی بلندی فوقیت کی جویاں تھیں، آب دریا پستی کا متلاشی تھا، زمین بچھنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی، آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا، نہ بیل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہان سونا سونا سا تھا، بلکہ تھا ہی نہیں۔ سورج تھا نہ اس کی چمک تھی، چاند تھا نہ اس کی دمک تھی، ستارے تھے نہ ان کی جھلک تھی، ڈالیں تھی نہ ان کی لچک تھی، بلبل تھا نہ اس کی چہک تھی، کلی تھی نہ اس کی مہک تھی، غنچے تھے نہ اس کی چٹک تھی، کسی منافق کے دل میں ولایت علی کا خار تھا نہ اس کی کھٹک تھی۔ پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک خالق تھا جو بنا رہا تھا، اور مخلوقات نوری میں سے کوئی محمد تھا جو بن رہا تھا، ایک لا مکان بنا رہا تھا، ایک لا مکان بن رہا تھا، ایک لا زمان بنا رہا تھا، ایک لا زمان بن رہا تھا، ایک لا زوال بنا رہا تھا، ایک لا زوال بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، اور اتنا بے مثال بنایا میرے خاموش دوستو، اتنا بے مثال بنایا اس بے مثال نے اس بے مثال کو کہ اس کا سایہ بھی اڑا کے رکھ دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کا سایہ بھی نہیں بنایا، مقصد کیا تھا؟ میں نے کہا یا اللہ سایہ نہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے نبی کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ سایہ اسی جیسا ہونے لگتا ہے جس کا سایہ ہو، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کا سایہ بھی اس جیسا نہ ہو جائے۔ میرے خاموش دوستو، اللہ نے کہا میں نے سایہ اس لیے نہیں بنایا، میں نہیں چاہتا کہ اس کا سایہ بھی اس جیسا ہو جائے۔ ارے جس کا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا پھر اس کا ہمسایہ اس جیسا کیسے؟ اب میں ہمسائے کی میں شرح نہیں کروں گا، میں ہمسایوں کی شرح مجھ سے نہیں ہوتی۔ ہاں، جس کا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا اس کا ہمسایہ، میں اشارہ تو کر رہا ہوں، شرح تو ہو رہی ہے اشاروں میں، جس کا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا پھر اس کا ہمسایہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے دوستان محترم، اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے اتنی محبت کی کہ ایک رات چپکے سے اپنے پاس بلا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ جب زمین سے جانے لگے تو جبرائیل ساتھ تھے، جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبرائیل رک گئے، بس آخری 2 منٹ قبلہ کے حوالے میں نے ممبر کر دینا ہے۔ جبرائیل رکے کیوں؟ اچھا میرے ایک دوست ہیں گلشیر اسلام آباد سے ہیں، وہ اہل سنت سے، تو رات ان سے بات ہوئی، چونکہ وہ بیمار تھے، ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں بھی کروائیں، پھر رات میں نے پوچھا تو بات چھڑی،
چونکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، وہ کہتے ہیں عامر صاحب، وہ گلشیر مجھے کہتے ہیں عامر صاحب یہ جو جبرائیل وہاں پہ رک گیا نا، جبرائیل نے بادشاہ بندے ہیں نہ رکتے، جبرائیل نے یہ کیوں کہا تھا؟ جب رسول کہہ رہے کہ آؤ تو جبرائیل کو جاننا چاہیے تھا، لیکن جبرائیل رک گئے اور جبرائیل نے کیا کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اگر ایک پور جتنا بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، ایک پور جتنا بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ تو گلشیر نے کہا عامر صاحب جبرائیل نے بادشاہی کی ہے، یہ اس نے دیکھا نہیں کہ کہنے والا کہہ کون رہا ہے، کہے کیا رہا ہے، یہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں، تو وہ جب کہہ رہا ہے تو اسے جاننا چاہیے تھا۔ میں نے کہا گلشیر صاحب مسئلہ یہ ہے، جبرائیل چونکہ جانتے تھے کہ کل کو اس امت کے بدبخت لوگ کہیں گے کہ نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے، تو جبرائیل نے ہمیں یہ درس دیا کہ اوہ جاہلو خبردار، کبھی نبی جیسا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ جب نبی کو میں لے کر جا رہا تھا تو نبی کے شانہ بشانہ اڑ رہا تھا، لیکن جب سدرہ پہ پہنچا تو نبی آگے چلے گئے، میرے بدن میں کب کبھی طاری ہو گئی۔ جبرائیل نے کہا جاہلو تم نے غور نہیں کیا، نبی کے پاؤں میں جو جوتا تھا وہ جوتا تھا لیکن پاؤں پہ چمٹا رہا، تو معلوم ہوا جس نے ان کی برابری کی وہ پیچھے رہ گیا، جس نے پاؤں پکڑ لیے وہ اوپر چلا گیا۔